اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 8-10۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اپنے خیال میں اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1-5 میں متقیوں کی صفات اللہ نے بیان کی تھی۔ 6 اور 7 میں اللہ رب العزت نے کافروں کو ڈیفائن کیا تھا کہ جو حق کو پہچان لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کے حق کی روش کو چھوڑتے ہیں اور اپنی منمانی کی روش اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ نے دردناک عذاب کی وعید دی ہے۔ اب یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے جو کہ سورۃ الفاتحہ کی اس کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہے کہ جو گمراہ ہو گئے، یہ اس میں زیادہ ہمیں ڈیفینیشنز نفاق کے متعلق ملیں گی، منافقت کے متعلق ملیں گی۔ ہمارے دین کی سب سے بڑی برائی اور اللہ کے ہاں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسند، اس حد تک ناپسند کہ نفرت کی حد تک ناپسند، تو وہ ہے منافقت، چیٹنگ، ٹرکس پلینگ، ہپوکریسی، دو رخے چہرے، اندر کچھ باہر کچھ، یہ سب کے سب معاملات کو اللہ رب العزت نے ڈیڈلی ڈس لائک کیا ہے، اس حد تک کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس معاملے کی وعید دے دی ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے، اور سورۃ توبہ میں اللہ نے اس پہ سٹیمپ کر دی ہے کہ منافقت کا اختیار کرنے والے انسان کی، منافق کی میں نے کسی صورت بخشش نہیں کرنی، دیٹس وائی میں نے ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینکنا ہے جہاں سے وہ کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے لیے اللہ نے سٹاپ اپ کر دیا کہ آپ کی سفارش پہ، آپ کی شفاعت پہ میں آپ کے باقی کے لوگوں کو تو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دوں گا، لیکن منافق لوگوں کے لیے میں آپ کو سفارش کرنے کی اجازت ہی نہیں دوں گا، بخشش مانگنے کی اجازت ہی نہیں دوں گا۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے استغفار آپ چاہے کریں یا نہ کریں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 بار تو کیا، 70 بار کا صیغہ اکثر عربی میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 70 بار تو کیا، میں اس سے بھی زیادہ بے حد بے شمار استغفار کرنے کے لیے تیار تھا اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ اللہ کسی طور منافق کو بخش دیں گے۔ ہم لوگوں کے مائنڈ کے اندر ایک بہت رانگ کنسیپٹ گرون اپ کرتا ہے کہ منافق شاید وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیٹ کیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈبل گیمز پلے کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے دو رخے چہرے اختیار کیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیٹ کرنے کے لیے قول و فعل کے اندر فرق کیا۔ منافق بس اس دور میں تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم لوگ بھی اسی گروہ میں تو نہیں آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف میں حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی پائی جائیں گی وہ سٹیمپڈ خالصتاً ڈیفینیٹلی کنفرمڈ منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت بھی پائی جائے گی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی حتیٰ کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب کسی سے جھگڑ پڑے گا تو آپے سے باہر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ منافق کی 3 خصلتیں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، خواہ ایسا شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اسے زوم ہو کہ وہ مسلمان ہے، تب بھی یہ تمام کے تمام معاملات اس کو منافقت سے نہیں بچا سکیں گے۔ متفق علیہ۔ جو اللہ کے نبی نے یہ 4 نشانیاں منافق کی ایکسپلین کی، کیا آج دور حاضر میں ہم لوگوں کے اندر یہ نشانیاں نہیں پائی جاتی؟ آج ہم بات بے بات بغیر سوچے سمجھے اس قدر جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ ہمارا پارٹ آف دا لائف بن گیا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جھوٹ کسی انسان کے اوپر کبھی بہتان لگانے کے لیے بولا جاتا ہے، کبھی کسی انسان کو ذلیل و خوار کروانے کے لیے بولا جاتا ہے، کبھی کسی انسان کو دکھ اور اذیت دینے کے لیے بولا جاتا ہے، کبھی انسان کو معاشرتی لیول پہ نقصان پہنچانے کے لیے بولا جاتا ہے، کبھی ہم جھوٹ اپنے نفس کی اپنی انا کی تسکین کے لیے بولتے ہیں، اور کبھی ہم جھوٹ اپنی جان کو کسی چنگل میں پھنسنے سے بچانے کے لیے بولتے ہیں، کبھی ہم جھوٹ اس دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بولتے ہیں، اور کبھی ہم جھوٹ کسی انسان کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ کبھی ہم لوگوں نے یہ چیز سوچی ہے کہ یہ جو جھوٹ بول کے ہم کسی انسان کے دل میں اذیت بھرتے ہیں، ہم جب کسی بے گناہ اور معصوم انسان کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، جب ہم کسی بے گناہ اور معصوم انسان کو تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں اپنے جھوٹ کے سبب دھکیل دیتے ہیں، جب ہم کسی انوسنٹ انسان کو اپنے جھوٹ کے ساتھ ایسا نقصان پہنچاتے ہیں کہ اس کی عمریں متاثر ہو جاتی ہیں، ہم جھوٹ کے ساتھ ایک ایسا کریکٹر پلے کر جاتے ہیں اس کی زندگی میں کہ ساری زندگی وہ درد، وہ تکلیف اس کے اندر سے نہیں نکلتا، اس نے ایسا اس جھوٹ کا نقصان اٹھایا ہوا ہوتا ہے، خمیازہ بھگتا ہوا ہوتا ہے۔ ہم جو جھوٹ بول کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم نے اپنے جھوٹ کے سبب برباد کر کے یا تکلیف دے کے یا اس پہ بہتان لگا کے یا اس کو کوئی نقصان پہنچا کے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا تو ہم سیف ہو گئے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جھوٹ بول کے اپنے رب کو اور اپنے رب کے بندوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ بظاہری طور پہ تو تم اس میں واقعی کامیاب ہو، لیکن انفیکٹ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، کیونکہ کیا تم نے کبھی یہ چیز سمجھی، یہ جانی کہ اس انسان کی سسکیاں، اس انسان کا درد، اس انسان کی تکلیف قبر کی دیواروں تک کی نہیں، محشر کے فیصلوں تک تمہارا پیچھا کرے گی، اور تمہارے رب اس دھوکے کی وجہ سے، اس جھوٹ کی وجہ سے جو تم نے میرے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے بولا، دانستہ بولا، من میں کھوٹ رکھ کے بولا،
تمہیں اٹھا کے جہنم کے نچلے درجے میں پھینک دیں گے۔ ہم انسانوں کا سب سے بڑا المیہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم لوگوں کو طاقت اور اختیار دے دیا ہوا ہے، ہم مسلسل اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں قطعاً اس چیز کا خوف نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تم یہ جو برائی کے راستے پہ پڑ گئے ہوئے ہو نا، تم جو یہ جو سمجھتے ہو کہ تم میرے مسلمان کو، میرے بندے کو دھوکہ دے کے، اس کو چیٹ کر کے، اس کی امانت میں خیانت کر کے، اس سے جھوٹ بول کے، اس سے پلے ٹرکس کر کے تم سیف ہو، تو نہیں، تم سیف نہیں ہوگے۔ تمہارے دل میں یہ جو مرض پڑ گیا ہے نا اپنے میں کی تسکین کا، اپنے نفس کی تسکین کا، کہ میں کسی طرح ان سارے معاملات میں کامیاب ہو جاؤں، میں کسی طرح دنیا کو پالوں، میں کسی طرح لوگوں کے اوپر فتح حاصل کر لوں، میں کسی طرح اس سوشل سٹیٹس کو پالوں، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، کسی کی امانت میں خیانت کر کے کیا فرق پڑتا ہے اگر مجھے دنیا کی آسائشیں لینی پڑتی ہیں، میں لے لوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ تمہارے اندر یہ جو غلیظ قسم کا مرض ڈیولپ ہو گیا نا، انسانیت کو تکلیف دے کے خود کو تسکین دینے کا، اللہ کہتے ہیں اٹس اوکے، میں اپنے وعدے کے مطابق تم سے دنیا کے اندر اس کا کوئی بہت بڑا انتقام نہیں لوں گا، تمہیں ٹائم دوں گا، کیونکہ تمہارا رب اپنی ہر بات میں حق پہ ہے۔ حالانکہ میں چاہوں تو میں دنیا میں تمہیں نیست و نابود کر دوں، لیکن نہیں، I would give you a time till your death۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ہاں، دنیا میں یہ تمہیں مصیبت اور عذاب میری طرف سے ضرور آئے گا کہ میں تمہیں تمہاری سرکشی کے اندر، تمہارے اس مرض کے اندر، اس مرض کو بڑھاتے ہی چلا جاؤں گا، تمہیں ہوش ہی نہیں آنے دوں گا کہ تم جو بظاہری طور پر میرے مسلمانوں کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ غلط کر رہے ہو، انفیکٹ تم خود اپنی کیسے بربادی کا سامان تیار کر رہے ہو، تم اپنے آپ کے لیے کیسے دردناک عذاب کی تیاری کر رہے ہو۔ یہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب تم میرے پاس آ کے اس دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جب اس میں جھونک دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اگر انسان ہدایت کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت پر اضافے کے راستے کھول دیتے ہیں۔ وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ وہ ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ 10 قدم بڑھا کے اس کا ویلکم کرتے ہیں اور اس کے لیے ہدایت کے معاملے میں آسانیاں کرتے ہیں۔ سملرلی ان دی اپوزٹ سائڈ، اگر کوئی انسان برے راستے کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے برائیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ ایک قدم برائی کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ اس کے لیے 10 راستے کھول دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اپنے نبی کے ذریعے ہر اچھی اور بری، فائدہ مند اور نقصان دہ چیز کو ڈیفائن کر چکا ہوں، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ان معاملات پہ کان نہیں دھرتے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا ایسے ہی رہنی ہے، وہ جو ہیئر آفٹر ہے وہ ایک کوئی فیسینیٹنگ لائف ہے کہ وہاں پہ اس کو کوئی وجود نہیں ہے، وہ تو کوئی تخیلاتی باتیں ہیں، ہم نے تو رب کے حضور پیش ہی نہیں ہونا، ہمارا تو حساب ہی نہیں ہونا، ہم نے تو کسی بھی طور جنت اور جہنم میں جھونکے ہی نہیں جانا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں تم کسی غلط فہمی کے اندر ہو، تم اس دنیا کی کامیابیوں میں اس حد تک سرپٹ دوڑ رہے ہو کہ تمہیں اپنا انجام بھول گیا، تمہیں وہ حقیقی زندگی بھول گئی، وہ موت نہ آنے والی دائمی زندگی کو تم اگنور کر بیٹھے ہو۔ دیٹس وائی تم میری قرآن کی وعیدوں کو بھی ایک آنکھ سے سنتے ہو اور دوسرے سے نکال دیتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ نہیں اٹس دا کیجول، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، بٹ جب ہم پریزنٹ ہوں گے اللہ کے سامنے تو اللہ رب العزت یقیناً بخشش اور رحمت کے معاملے کر دیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، اس قرآن کی، میں نے تمہیں سورۃ البقرہ کے شروع میں کہہ دیا ہے کہ اس قرآن کی کسی بات کے اندر شک نہ کرنا، اس میں جو میں نے جیسے کہہ دیا ہے میں وہ ویسے ہی کرنے والا ہوں، کیونکہ یہ بات تمہارے جیسے کسی دھوکہ باز انسان نے نہیں کی ہوئی، یہ بات رب العالمین تمہارے رب نے کی ہوئی ہے، جس کی ہر بات صرف حق ہے۔
اور اتھینٹیکلی سچ ہے۔ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کریں گے۔ اللہ جو وعدہ تم سے جس بھی میٹر میں کریں گے وہ اس کو پورا کریں گے۔ اور اس لیے اگر میں سورۃ التوبہ میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہوں نا کہ تمہیں میں نے کسی صورت نہیں بخشنا، بھلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کتنی ہی بخشش کی دعا کریں، تمہارا رب تمہیں نہیں بخشے گا۔ اللہ کہتے ہیں کون مجھ سے منوا لے گا کچھ بھی؟ کون تمہیں بخشوا لے گا مجھ سے؟ کون تمہارے لیے لڑ لے گا مجھ سے؟ تم اس دنیا کی زندگی میں دندناتے ہوئے میرے بندوں کو تکلیف دیتے ہوئے آؤ، میرے بندوں کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے آؤ، میرے بندوں کو اپنے نفس کی تسکین کے لیے ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آؤ۔ تمہیں اخلاقیات کا کوئی پتہ نہیں، تمہیں اخلاق کا کوئی پتہ نہیں، تمہیں انسانوں کی تسکین کے لیے پیدا کرنے والا تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ انسانوں کے لیے خوشی کا، آرام کا، تسکین کا، محبت کا، مدد کا، ہمدردی کی وجہ بنو، اور تم اس کے اپوزٹ اپنے نفس کی، اپنے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ایک دندناتی منمانی زندگی جیتے ہوئے اپنے نفس، اپنی تسکین کے مطابق آؤ، اور تمہارے رب تمہارے لیے بخشش کی معاملے فرمائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ کسی بھی قرآن کی وعید کو اللہ کہتے ہیں لائٹ مت لینا۔ میں بار بار تمہیں یہ چیز کہتا ہوں کہ تمہارا رب وہی کرنے والا ہے جو کہہ رہا ہے۔ ہمیشہ ہمارے اندر منافقت ہمارے ایمان کی کمزوری سے آتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر واقعی ہم اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھیں نا میری جان، تو کسی طور لٹل بٹ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے بندوں کو تکلیف دینے کا ہم سوچیں بھی نہ۔ اگر ہمیں اس چیز پہ بلیو ہونا کہ یوم آخرت ہم نے جو یہاں آج بو کے جانا ہے وہ کل وہاں کاٹنا ہے، تو ہم کبھی یہاں پر کچھ ایسا بو کے نہ جائیں جس کی کل کو فصل ہم کاٹ نہ سکیں۔ اللہ تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے تو ہیں منہ سے کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، اللہ کہتے ہیں لیکن نہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ یہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ یہ منہ سے کہتے ہیں مجھ پہ ایمان لے کے آئیں، لیکن یہ عمل اپنے نفس، اپنی مرضی، اپنی آسودگی کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ میری فرما برداری، میرے دین کی پیروی بھی صرف وہاں تک کرتے ہیں جہاں تک ان کے نفسوں کو آسانیاں ہیں، جہاں تک ان کو کرنا آسان ہے، جہاں پہ ان کو کچھ قربان نہیں کرنا پڑتا، جہاں پہ نہ ان کو جان کھپانی پڑتی ہے نہ مال کھپانا پڑتا ہے۔ یہ صرف ان معاملات کو اتنا پرفارم کرتے ہیں جتنا ان کو کرنے میں کسی بھی قسم کی کسی مشقت اور تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ مجھ پہ ایمان لے کے آئے ہیں، یہ اپنی گنی چنی تابع داریوں کے ساتھ، اپنی سوفسٹیکیٹڈ تابع داریوں کے ساتھ، اپنی من چاہی تابع داریوں کے ساتھ، اپنی چوائس، خود کی چنی ہوئی چوائس کی بھی تابع داریوں کے ساتھ کیا سمجھتے ہیں یہ اپنے رب کو دھوکہ دے لیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، آئی وانٹ کمپلیٹ اوبیڈینسی۔ مجھے اپنے اسکیجولز، اپنے پیٹرن، اپنی تعلیم کے مطابق، اپنے نبی کے طریقے کے مطابق فرما برداری چاہیے۔ یہ نہیں کر رہے، تو یہ نہ کر کے انفیکٹ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ میرے متعلق جو جھوٹے گمانوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا، جو میری طاقتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو سخت دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اور انفیکٹ اس میں انسانوں کی سوچ کا ایسا بننے کے اندر بہت زیادہ عمل دخل ہمارے ان اسکالرس کا اور ہماری ان اسلامی تعلیمات کا بھی ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کو صرف اور صرف رحمان اور رحیم ہی بتایا۔ اس رحمانیت اور رحیمیت کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہم نے اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ ان کے مقام سے بہت نیچے لے آئے ہیں
کہ سو لینیٹ، سو مرسیفل، ہم کچھ بھی کرتے جائیں گے، ہم جیسی مرضی زندگی جیتے جائیں گے، بٹ بیکاز آف دا مرسیفلنس وہ ہمیں بخشیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سو لینیٹ، سو مرسیفل، سو پولائٹ۔ اللہ کہتے ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا جو میری فرما برداری کرتے ہیں، کہ اندر مشقتیں کرتے ہوئے میرے پاس آئیں گے، لیکن ہاں بشری تقاضوں کے تحت ان سے جو 19-21 ہو گئی ہوگی، جو 19-20 ہو گئی ہوگی، جو کمی ان سے رہ گئی ہوگی، ہاں وہ میں اپنی رحمانیت سے ان کو ضرور معاف کروں گا۔ ہم اللہ کی اس اختیار، اس طاقت، اس ہیبت کو تخیل کرنا ہی نہیں چاہتے جو اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان کی ذات کا، ان کی شان کا۔ اگر ہم مالک یوم الدین کو صحیح طریقے سے روح سے ڈیفائن کر رہے ہونا، تو ہمارا کبھی حوصلہ نہ پڑے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ ڈبل کراس کریں، اللہ کے بندوں کی زندگی کو جھوٹ بول کے برباد کریں، اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیں، وہ ہم پہ یقین کریں، اعتماد کریں، اور ہم دھوکے کے نام پہ ان کی پیٹھ میں خنجر کھوپیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے ہمارا ایک دھوکہ کسی انسان کی زندگی کو کیسے ڈیمیج کر دیتا ہے، اس کی شخصیت کیسے تباہ و برباد کر دیتا ہے؟ نہیں، ہم کر کے زندگی کے سفر میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بدصورتیاں جو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں مسلسل ہمارا پیچھا کر رہی ہیں، انسان کی سسکیوں کے معاملے میں، انسان کی ناکامیوں کے معاملے میں، انسان کی وہ تکلیفیں جو ہم انہیں دے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے معاملے میں۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور ہمیں اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے یہ بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ ہر چیز تمہاری بخشوں گا، لیکن تمہارا شرک اور منافقت نہیں بخشوں گا۔ ابھی سورۃ البقرہ کی آگے بہت ساری ورسز منافقت کی کے اوپر ڈسکس آؤٹ ہوں گی انشاءاللہ، لیکن آج کے اس لیسن میں پلیز ہمیں یہ نیت کرنی ہے دل سے کہ رب العالمین ہمیں منافقت سے بچنے والے ہر اس راستے پہ چلا دیجئے، ہمیں ان معاملات سے محفوظ کر لیجئے کہ ہم اپنے اس نکمی کامیابی کے لیے، اپنے نفس کی اس نکمی تسکین کے لیے، اپنے انا کی تسکین کے لیے، اپنی ذات کو میں کروانے کے لیے، اپنے نفس کے مینڈھے کو پالنے کے لیے، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو آپ کے بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یا جو ہم آپ کے بندوں کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، ہم وہ نہ کریں۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے گا۔ اور یاد رکھیے گا، امانت میں خیانت صرف روپے پیسے کی نہیں ہوتی، امانت میں خیانت کسی کے راز کی بھی ہوتی ہے، کسی کی بات کی بھی ہوتی ہے، کسی رشتے کے حق کی بھی ہوتی ہے، کسی رشتے کے ادا کرنے کی بھی ہوتی ہے، کسی رشتے کی خدمت کی بھی ہوتی ہے۔ ہم بہت ساری امانتیں اپنے ساتھ دن رات لے کے چل رہے ہیں، لیکن ہم غیر دانستہ طور پہ خیانتیں کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اگر ہم نے کسی رشتے کا حق نہیں ادا کیا تو ہم نے تب بھی خیانت کی، اگر ہم نے کسی کی بات کو نہیں پوشیدہ رکھا، نہیں راز میں رکھا، تو ہم نے تب بھی خیانت کی۔ اگر ہم نے کسی کا عیب نہیں چھپایا تو ہم نے مسلمان بہن بھائی کی عزت کے اندر تب بھی خیانت کی۔ یہ زندگی، مومن کی زندگی، یاد رکھیے میری جان، بہت سینسٹیو ہے، ہمیں بہت کیئرفلی، بہت پھونک پھونک کے اس دنیا کی زندگی کے اندر قدم رکھنا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو سیو کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے اس چیز کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس گھناؤنی بیماری سے اور اس بری ترین برائی سے اپنی حفاظت میں لے لیں۔
آمین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔